بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی آپ کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے یا بد زبانی کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس چیز کے بارے میں کیا ریئیکٹ کرتے تھے یا اس کو کس طرح ہینڈل کرتے تھے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کر دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک ہی بات بیان فرمائی ہے کہ کسی کی غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، برائی نہ کرو، پہلی تو بات یہ ہے، اور کسی کے ساتھ جو ہے مس بیہیو نہ کرو۔ تو بدگمانی جہاں تک معاملات ہے، بدگمانی کا اور بد زبانی کا، اگر انسان یہ چیزیں نہیں کرتا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے تو یہ دونوں چیزیں تو آٹومیٹکلی نہیں ہوں گی۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی شخص کرتا ہے تو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدلہ نہیں لیا، ٹھیک ہے؟ جس طرح کل جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، درگزر کرو اور صبر کرو۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو آپ اس کے اوپر صبر کرو، کوئی آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو آپ اس کو معاف فرما دو، کوئی آپ کو نہیں دیتا تو آپ اس کو دو، ہمیشہ اس کو اپوزٹ کرو۔ جب یہ چیزیں کرو گے تو ایک تو اخلاق بھی آپ کا سامنے نظر آئے گا، لوگوں کے سامنے اخلاق نظر آئے گا کہ انسان کے ساتھ برا بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ اچھا ہے، اس کی اس رسپیکٹ جو ہے نا لوگوں کے سامنے بھی اور اللہ کے نزدیک بھی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اگر پھر بھی کوئی انسان یہ کام کرتا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس چیز کو اپنی اصلاح کے طور پہ لو۔ اگر کوئی آپ کے بارے میں کوئی برائی کر رہا ہے تو آپ اس سے اپنی اصلاح کرو کہ واقعی اپنے اندر دیکھو کہ واقعی یہ چیز میرے اندر ہے یا نہیں ہے۔ وہ تو آپ کی برائی کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کے اندر ہو بھی، اگر آپ وہ چیز اپنے اندر ٹھیک کر لیں گے تو وہ برائی نہیں کرے گا۔ یا اگر آپ کے بارے میں کوئی بد زبانی کر رہا ہے یا بدگمانی ہے، اس کو غلط گمان آپ کے بارے میں رکھ رہا ہے، تو آپ اس کو دیکھو کہ یہ چیزیں میرے اندر ہے یا نہیں ہے، اسی وجہ سے لوگ کر رہے ہیں، تو اس کو اصلاح کے طور پہ لو، نہ کہ اس کو ایز آپ غصے میں پاگل ہو جاؤ اور اس سے لڑنے لگ جاؤ کہ اس نے میرے بارے میں یہ چیزیں کیوں کہی ہیں۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیشہ کوئی بھی چیز کو ہمیشہ اپنی اصلاح کے طور پہ لو، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے لو۔ کوئی اتنے آپ کے اندر پیشنس ہونے چاہیے، یا اتنے آپ کے اندر صبر ہونا چاہیے کہ آپ جو ہیں ان چیزوں کو ایسا نہ ہو کہ اگر کسی نے آپ کے بارے میں بدگمانی کی یا بدزبانی کی تو آپ بھی اس کے بارے میں، اس نے ایک دفعہ کی تو آپ اس کے بارے میں 10 دفعہ کرو۔ نہیں، ہمارے بزرگوں کا بھی یہی طریق تھا، ٹھیک ہے؟ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، آخری وقت میں نا وہ نابینا ہو گئے تھے، ان کی نظر جو ہے وہ کم ہو گئی تھی بالکل۔ تو وہ اپنے شاگردوں، ان کے بارے میں کوئی بھی رسالے وغیرہ میں کوئی بات لکھتا تھا، کیونکہ یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے، ہر دور میں ہوتا ہے، چاہے وہ عام آدمی ہو، چاہے وہ اللہ کے ولی ہوں، چاہے بزرگ ہوں، کوئی بھی شخص ہو، کہ اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی بدگمانیاں، چاہے وہ لکھنے کے اس میں آ رہی ہوں چاہے ویسی آ رہی ہوں، تو یہ چیزیں تو لازمی ہوتی ہیں، ہر دور میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے بارے میں نا رسالوں کے اندر اور کتابوں کے اندر بری باتیں لکھی جاتی تھیں، ٹھیک ہے؟ ان کے بارے میں بد زبانیاں کی جاتی تھیں، تو وہ خود تو پڑھ نہیں پاتے تھے، تو وہ اپنے شاگرد کو کہتے تھے، اپنے خادم کو کہتے تھے کہ یہ جو چیزیں لکھی جا رہی ہیں میرے بارے میں مجھے پڑھ کے سناؤ۔ اب ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ مجھے پڑھ کے سنائیں گے تو میں ان کے اپوزٹ میں، ان کے اگینسٹ میں ایک پوری کتاب لکھ دوں گا بیٹھ کے کہ انہوں نے میرے بارے میں یہ چیزیں لکھی، نہیں، بلکہ وہ اصلاح کے لیے اپنی، کہ آیا میں دیکھوں کہ جو چیزیں میرے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ وہ چیزیں میرے اندر برائیاں پائی بھی جاتی ہیں نہیں پائی جاتی، اگر تو پائی جاتی ہیں تو میں اس کی اپنی اصلاح کروں، اور اگر نہیں پائی جاتی تو پھر اس کے اوپر میں صبر کر لوں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جو میرے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ اصل طریق ہوتا ہے، اور یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے۔ جو بھی آپ پروفٹ لائف کی جو پلے لسٹ ہے اس میں جتنی ویڈیوز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں گے اس میں آپ کو یہی ملے گا، درگزر فرمانا، صبر کرنا، اور جو آپ کو دے نہیں دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے دیں۔ کوئی آپ کے ساتھ بد سلوکی کرتا تو آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے سلوک کرتے، اس کے اوپر تبسم فرماتے، مسکراہٹ والا فیس اس کے سامنے رکھتے۔ یہ چیز ہوتی ہے، کیونکہ یہ چیز آج کل بہت ہے، ہر گھر میں ہے، کسی کے سامنے کوئی برائی کرتا ہے یا کوئی بدگمانی رکھتا ہے کسی کے بارے میں تو انسان اس چیز سے پریشان ہوتا ہے، تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ اگر کوئی چیز آپ کو اپنے بارے میں پتہ لگتی ہے تو آپ اپنی اصلاح کریں اس کے بارے میں کہ آیا یہ چیز میرے اندر ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو وہ چیز کو ٹھیک کرو، ٹھیک ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کے بعد صبر کر لو، جتنا صبر کرو گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ اچھا دے گا۔ لیکن اگر جہاں پر آپ بدلے کی آگ اپنے دل میں رکھو گے، نفرت رکھو گے اور یہی سوچو گے نہیں میں اسے بدلہ لوں گا
اور آپ اس نے ایک انسان کے سامنے آپ کی برائی کی، آپ 10 لوگوں کے سامنے اس کی برائیاں کرنا شروع کر دو، تو پھر آپ میں اس میں فرق نہیں رہے گا، اور پھر آپ کو اس کا اجر بھی نہیں ملے گا صبر کرنے کا۔ تو ہمیشہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کو اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے دیکھا کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کیسے ہینڈل کیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں ہمیں کیا فرمایا ہے۔ تو جب آپ یہ چیزیں کریں گے نا، اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے جتنی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ضرور دیکھا کریں، آپ کی زندگیاں بہت آسان ہو جائیں گی اس چیز کو لے کے۔ تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ کے بارے میں کوئی چغلی کر رہا ہے یا غیبت۔ اچھا ایک اور چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی آ کے بتاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی تھرڈ انسان بتاتا ہے آپ کو کہ یار وہ تمہارے سامنے میں یہ برائی کر رہا تھا، تو آپ اس کو چھوڑ دو، اپنے دل میں وہ چیز مت لے کے آؤ۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے ایک بات کہی ہو اور بتانے والے نے آپ کو اس کے بارے میں 10 باتیں بتائی ہوں، اس سے ریلیٹڈ آپ کو 10 باتیں بتائی ہوں کہ وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، حالانکہ اس نے کی ایک بات ہو، تو آپ کے دل میں اور زیادہ نفرت پیدا ہو جائے گی اس کو لے کے کہ اس نے میرے بارے میں یہ بات کیوں کہی۔ تو اس لیے، اور جب تک آپ کو خود نہ پتہ چلے، آپ خود اپنے کانوں سے نہ سنیں، بدگمانی کسی کے بارے میں نہ رکھیں، کیونکہ غلط گمان رکھنا بھی گناہ ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں میں جب آپ نہیں پڑیں گے، اپنا دل صاف رکھیں گے ہر کسی کے لیے، اور جب کبھی ایسی بات ہو جائے تو اپنی اصلاح کے طور پہ آپ اس چیز کو لیں گے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی جو ہے بڑی آسان ہو جائے گی۔